حضرت مولانا خلیل احمد صاحب دیوا دامت برکاتہم العالیہ سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ بزرگان محترم، ہمارے برادران وطن ہندو بھائی، علماء کرام، مجھے تو آپ حضرات بار بار سنا کرتے ہیں، میں بہت مختصر بات کہہ کر اپنی جگہ واپس لیتا ہوں۔ ایکتا سمیلن پر یہ جو پروگرام کیا گیا ہے، ہمارے دیوا گاؤں کے حافظ اسلم پیر صاحب اور ان کا داہنا ہاتھ امتیاز بھائی بانوا، اور جیسے مولانا موسیٰ صاحب نے فرمایا، اور ان کے مریدین ہیں ہاشم پیر بھائی، عمران کاسو اور دوسرے حضرات، اور سارے دیوا گاؤں کے نوجوان اور جو ذمہ دار حضرات ہیں، ان تمام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج ایکتا، قومی ایکتا پر آپ حضرات نے ہندو اور مسلمان بہت سارے مہانبھاؤں کو ایک ساتھ جمع کر دیا۔ یوں کہو گجرات اور یو پی اور راجستھان، کئی مختلف صوبوں کے حضرات یہاں جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور زور سے آمین کہیے، اللہ اس ملاقات کو جنت میں ملاقات کا ذریعہ بنا دے۔ میں اس وقت آپ حضرات سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں قومی ایکتا پر، کہ قرآن پاک میں خاص کر میں اپنے ہندو بھائیوں سے جو برادران وطن ہیں ہمارے، ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوتر قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اے مسلمان، جو تیرے ساتھ اگر کوئی دشمنی بھی کرے تو دشمنی کا جواب محبت سے دے، اخلاق سے دے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دے۔ دھیان سے سنیے گا، اگر تو برائی کا بدلہ اچھائی سے دے گا تو تیرا دشمن بھی تیرا دوست بن جائے گا۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کا ذکر قرآن پاک میں ہے، پوتر قرآن میں ہے کہ اے مسلمان، جو تیرے ساتھ برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر، اگر تیرا دشمن بھی ہے تو تیرا وہ جگری دوست بن جائے گا۔ کأنہ ولی حمیم۔ یہ قومی ایکتا کے مسئلے پر قرآن پاک کی یہ بہترین آیت ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کرے تو آپ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ مسلمانوں، یہ جو مجمع بیٹھا ہے ہندو اور مسلمانوں کا، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کا مالک ایک ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کسی ہندو بھائی کو لے لیجئے، مسلمان کو لے لیجئے، سکھ کو لے لیجئے، عیسائی کو لے لیجئے، کرسچن کو لے لیجئے، سب کے دو کان ہیں۔ دھیان دیجئے گا، سب کے دو کان ہیں اور سب کے کان سننے ہی کا کام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہندو کا کان دیکھنے کا کام کرتا ہے اور مسلمان کا سننے کا، نہیں، دونوں کے کان سننے کا کام کرتے ہیں۔ دونوں کو آنکھیں دی ہے جو دیکھنے کا کام کرتی ہے۔ کوئی بھی مذہب اور دھرم کا آدمی ہو، اس کا دماغ سوچنے کا کام کرتا ہے، دانت توڑنے کے کام کے ہیں، زبان بولنے کے کام کی ہے۔ سب کو 2 ہاتھ دیے ہیں، 10 انگلیاں دی ہے، سب کو 2 پاؤں دیے ہیں، 10 انگلیاں دی ہے۔
بدن کا جو حصہ، شریر کی جو رچنا کسی مسلمان کے شریر کی ہے تو 100% وہی شریر کی رچنا ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو کہ پارسی ہو، یہ اس بات سب کے شریر کی رچنا ایک ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے، ذرا زور سے بولو بے شک کہ سب کا مالک ایک ہی ہے۔ اور جب سب کا مالک ایک ہے تو سن لیجئے، آج میں ساری دنیا کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ جب سب کا مالک ایک ہے تو اس مالک کا پیغام بھی سارے انسانوں کے نام ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ وہ مالک کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ تو فلاں دھرم کو اختیار کر، تو فلاں دھرم کو اختیار کر، اس کا پیغام ساری انسانیت کے نام ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ محبت کا پیغام، خدا کی فرما برداری کا پیغام ہے، اطاعت رسول کا پیغام ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ انسانوں، کل اٹھ کر تم کو مرنا ہے اور قیامت کے دن تم سب کو دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ قومی ایکتا جہاں بہت سارے اسباب سے متعلق ہے، اس میں ایک سبب ہے کہ سارے انسانوں کو یہ سمجھایا جائے کہ مرنے کے بعد خدا تمہیں نیا جیون دے گا اور وہ تمہیں زندہ کرے گا، اور زندگی کا تم سب کو حساب دینا ہے۔ یہ آخرت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کا جو عقیدہ اسلام میں سمجھایا گیا ہے، یہ اتنا پاورفل ہے مسلمانوں قومی ایکتا کے لیے کہ کوئی بھی انسان غلط کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا، اور یہ سوچے گا کہ مجھے اپنے مالک کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ بات تو مجھے بہت ساری عرض کرنی تھی، مگر مسلمانوں بہت سارے، مجھے تو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، مجھے صرف ایک بات یہ عرض کرنی ہے، اس آخری زمانے میں جبکہ ہم لوگ قیامت سے بالکل قریب ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ خدا کا اصلی پیغام، اللہ کا اصلی پیغام غیر مسلم بھائیوں کے سامنے کم از کم پیش کر دو۔ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں، یہ بتلا دو کہ قرآن اس مالک کی کتاب ہے، زور سے بولے بے شک جو سب کا مالک ہے۔ اس نے دوبارہ پیدا کرنے کا چیلنج کیا، جیسے میری اور آپ کی زندگی کی ایک مدت ہے، اس نے اس دنیا کی بھی ایک مدت رکھی ہے، اور اس نے کہا جب اس کی مدت پوری ہو جائے گی میں 1 سیکنڈ میں اس کو اٹھا کے ختم کر دوں، اور آج اس کی چیتاونیاں بار بار دی جا رہی ہے۔ پوری دنیا میں زلزلے چالو ہوئے، دیکھ لو آپ، انٹرنیٹ پر ایک سائٹ ہے دی لیٹسٹ ارتھکویکس ان دا ورلڈ، ہندی میں لکھیے آپ، دنیا کے تازہ ترین بھوکمپ، پوری دنیا کا ریکارڈ آ جائے گا کہ دنیا میں روزانہ 200 دھرتیکمپ ہو رہے ہیں۔ ٹائم میں سے برکت اٹھا لی گئی، ایک ایک نشانی جو اسلام میں 1500 برس پہلے بتلائی گئی تھی کہ لوگوں جب زنا کاری عام ہو جائے گی، شراب اور جھوٹ عام ہو جائے گا، دھوکہ بازی، لاچ اور رشوت اور ناچ گان عام ہو جائے گا تو دنیا میں زلزلے شروع ہوں گے، اور اللہ ٹائم میں سے برکت کو اٹھا لے گا۔ مشکات شریف کی روایت ہے، 1 برس 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے میں گھنٹہ، منٹ میں منٹ، سیکنڈ میں بدل جائے گا۔ دنیا میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، میں غیر مسلموں میں بھی جاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے آج تک مجھے معلوم نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم نے اس بات سے انکار کیا ہو۔ آج سب اتفاق سے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب بالکل صحیح بات ہے، خدا نے ٹائم میں سے برکت کو اٹھا لیا۔ جمعہ 8 دن ایک دن کی طرح جا رہا ہے، رمضان 1 مہینے کی طرح آتا ہے، پوری طرح دنیا میں اس نے چیلنج کر دیا ہے کہ اب جاگ جاؤ، اس دنیا کا ٹائم بھی پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں تقریباً 4 نشانی ختم ہو چکی ہے۔ اس آخری زمانے میں جب سورج پچھم سے نکلنے کی تیاری کر رہا ہو، مسلمانوں کو قومی ایکتا کے نام پر کہ ہم سب ایک ایشور اور ایک اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، بس ان تک یہ بتلانا ہے کہ ایشور اللہ کا آخری سندیش ایک ہی ہو سکتا ہے جو اسلام کے نام سے اس نے آسمانوں سے اتارا ہے۔ میں اپنی اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ایک شعر کے ساتھ، نہ ہم کو سونا چاہیے نہ ہم کو چاندی چاہیے، وقت کی آواز ہے، ہم سب ہندو مسلم کو ایک ہونا چاہیے۔ واہ